ایک اور واقعہ برزخ کا، یہ تھوڑا سا دردناک ہے. اس واقعے کو بھی منازل الآخرہ میں لکھا گیا. بہار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. غور سے سنو. ایک اس زمانے میں انڈیا پاکستان صاحب ایک تھا. سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا تاجر بزنس مین فیملی کے ساتھ حج پہ آیا. پرانے زمانے میں شپ سے بوٹ سے ایسا آتے تھے، اسٹیمر سے لوگ آتے تھے. پہلے گیا تھا زیارات پہ نجف اشرف. زیارت پہ جا کے حج کا زمانہ آیا تو وہ عراق سے ہی کیم ٹو مکہ. حج کیا. جانے سے پہلے، حج پہ جانے سے پہلے، جب تک وہ عراق میں تھا فیملی ساتھ تھی، اس کے پاس پیسہ ساتھ تھا. اس زمانے میں پلاسٹک منی یا پیپر کرنسی نہیں تھی. اس زمانے میں لوگ کوائنز، گولڈ کی کوائنز ہوتے تھے یا پرلز یا ڈائمنڈز، وہ کیری کرتے تھے. وہ زیارت کر کے حج پہ جا رہا تھا تو اس نے نجف اشرف میں لوگوں سے پوچھا، پورے سارے لوگوں سے، کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ایماندار آنیسٹ آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک شخص کی طرف بتایا کہ یہ آدمی بہت آنیسٹ ہے. اور اس زمانے میں لوگ سامان، لوگوں کے امانتیں رکھتے تھے. جیسا ہجرت کے واقعے میں، مکے کے واقعے میں آپ کو ملے گا، اللہ کے رسول کے پاس لوگ لا کے امانتوں کو رکھتے تھے. اور اسلام میں اس کا بہت ثواب ہے کہ لوگوں کا پیسہ اگر تم رکھ رہے تو اسی کے ساتھ احتیاط سے رکھنا. بینکس نہیں تھے جب. تو اس نے معلوم کیا، پورے نجف اشرف میں پتا چلا، ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ بھروسے والا، ایماندار، آنیسٹ آدمی. کتنی بڑی بات ہے نہیں، کتنا بڑا آنر ہے اگر کوئی بولے پورے برمنگم میں بولے کہ سب سے زیادہ آنیسٹ کون ہے، اور وہ اگر آپ کو بتائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. اس نے لے کے جا کے پورا سامان اپنا، جو ڈائمنڈ گولڈ جو کچھ تھا، جو کیری نہیں کرنا چاہتا تھا، تھوڑا کیری کیا، اس کے پاس رکھا کہ کہا میں حج پہ جا رہا اینڈ حج سے واپس آ کے میں لے لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لے لیا، رکھ لیا. یہ حج پہ چلا گیا. حج پہ جانے کے بعد حج کر کے یہ واپس آیا. یہ جب واپس آیا، غور سے سنو، یہ جب واپس آیا اس کے گھر گیا تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. زندگی کا بھروسہ نہیں. اب یہ پریشان ہوا. اس کے بیٹے کے پاس گیا. بیٹے کے پاس جا کے کہا کہ میں نے ایسے سامان رکھا تھا. اس نے اتنی بڑی لسٹ لا کے سامنے رکھ دی. اس میں آپ کا نام کہاں ہے بتائیے، میں سامان دے دوں گا. وہ پوری لسٹ دیکھتا ہے، اس میں اس کا نام ہی نہیں ہے. اب یہ گھبرا گیا. مولا کا شہر ہے، امام علی کا شہر ہے، اب کیا کروں؟ لٹ گیا میں. ساری چیزیں اس کے، ساری دولت اس کے پاس ہے. آئی کانٹ گو بیک. میں جا ہی نہیں سکتا انڈیا کو. ہمارے پاس کچھ اعمال ہے برزخ کے، اگر وہ اعمال کرے تو مردہ آپ کے ڈیڈ، آپ کی مام، آپ کے گرینڈ پیرنٹس سے اگر آپ ملنا چاہتے تو وہ اعمال کرنے سے آپ کے خواب میں آتے. لیکن پھر ایک بات میں کلیئر کر دوں، ویری ویری کلیئر، کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ تم اعمال کرو تو روح تمہارے خواب میں آ جائے. نو. اس لیے کہ روح آزاد نہیں ہے. جب تک اللہ کا، معصومین کا پرمیشن نہ ہو، باپ بیٹے کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا. لیکن اعمال بتائے گئے کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے، یہ وادی السلام کے اعمال ہے، کرو گے تو اللہ کا کرم ہوگا. ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن میں وہ آ جائے. وہ اعمال میں نہیں بولتا ممبر سے، ورنہ پوری لائن لگ جائے گی، ہر آدمی ملنا چاہے گا. تو یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کیا کیا، یہ سیدھا مولا کے روزے میں گیا. مولا کے روزے میں جا کے مسلسل دعا کر رہا تھا، اور ڈیلی وادی السلام آ رہا. وادی السلام آ کے یہ دعا پڑھ رہا، کنٹینیوس دعا، یہ عمل کر رہا. ایک دن 2 مہینے ہو گئے. دوستوں کتنا عجیب واقعہ ہے. 2 مہینے ہو گئے ڈیلی وادی السلام میں دعا کرتا کہ پروردگار اس کو خواب میں بھیج دے کہ میں کم از کم پوچھ لوں کہ اس نے میرے مال کو کہاں رکھا ہے. 2 مہینے تک روز مولا کے روزے میں آتا، سلام کرتا ہو جاتا. ہم بھی جائیں مولا کے روزے میں سلام کرنا. باب الحوائج، باب المراد ہے. ایک عالم دین نے اس سے کہا کہ اے شخص، تو روز آتا، سلام کرتا، وادی السلام جاتا، کیا ہے تیرا مسئلہ؟ تو اس نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے. تو کہا 2 مہینے سے وادی السلام میں دعا پڑھ رہا، ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی ملاقات. کہا تو وادی برود چلا جا. اس نے کہا وہ جا ہی نہیں سکتا وادی برود. He was such an honest person. اتنا نیک آدمی تھا، پورا شہر بول رہا وہ نیک، وہ وادی برود کیسے جائے گا؟
کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. دیر از نتھنگ رانگ ٹو ٹرائی. تیرا مسئلہ شاید حل ہو جائے, وادی برود جائیں گے. بس دوستو غور سے سنو. He traveled all the way from نجف اشرف to یمن. اس کی پوری زندگی کی سیونگ ہے وہ. منازل الاخرہ اور بہار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. یہ وادی برود گیا. وادی برود ایک ڈیزرٹ ہے, ایک صحرا ہے یمن میں, خوفناک صحرا, جہاں ساری کافر اور مشرکین اور دشمنان اہل بیت اور کچھ مومنین کی روح بھی جو وہ گناہ ہے, وہ گناہ اگر آپ کثرت سے کریں گے تو آپ کی روح وہاں بھیج دی جائے گی, جہاں سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں. اور وادی السلام میں رحمت ہے. برزخ کے 2 پیریڈز میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ کہتا ہے کہ بہت ہی ڈس ہارٹیڈ ہو کے I just went وادی برود پہنچا. وادی برود پہنچ کر اس وادی میں میں نے پہلا دن آیا, رات کا وقت تھا, میں نے یہ اعمال کیا. یہ اعمال کیے. اگر آپ چاہتے رات میں سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اور دعا پھر بول رہا, گارنٹی نہیں کہ روح آ جائے, ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد آئے, اتنا پیشنس رکھو. بہرحال یہ گیا, اس نے پہلے دن وہ اعمال کیے. اعمال ختم ہوئے, رات کا وقت تھا. وہ کہتا ہے میرے سامنے سے ایک آگ کا شعلہ ایسا لہراتا ہوا میرے سامنے آ گیا. ایک شخص ہے سیاہ فام جلا ہوا میرے سامنے کھڑے رہ کے کہہ رہا کہ اے شخص تو مجھے کیوں پکار رہا؟ اس نے کہا میں تجھے نہیں پکار رہا, میں فلاں ابن فلاں کو پکار رہا. اللہ معاف کرے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس نے کہا وہ میں ہوں. اس نے کہا وہ تم ہو, وہ تم ہو, تم یہاں آئے کیسے؟ تم تو اتنے آنیسٹ تھے, تم تو اتنے نیک تھے, پورا شہر بولتا تھا تمہاری نیکیاں مشہور ہے, یہاں کیسے آ گئے تم؟ اس نے کہا بے شک, جملے میرے غور سے سننا, کنفیوز نہیں ہونا, جو بھی میں نے نیکیاں کی ہیں, میرے جتنے گڈ ڈیڈز ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہیں. میرے 3 گناہ, بعض روایتوں میں 5 ہیں, میرے 5 گناہ ایسے تھے, اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں. اس کے بعد پھر واپس جاؤں گا. آج میں اب گناہ بولوں گا تو آپ بہت ایزی لے کے سنیں گے. یہ گناہ میں اگر بولا تو آپ سوچیں گے ہی نہیں کہ ایسے بھی گناہ کے لیے وادی برود بھیجا جاتا. میں بار بار بول رہا کہ ہمارا ڈیسٹینی, ہمارا ڈیسٹینیشن وادی السلام ہے. دعا ہمیشہ یہ کرو, ہر نماز کے بعد عورتوں کو بھی بول رہا, اور نماز کے بعد دعا کرو, مجلس میں بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا میں آپ کے سائے میں رہوں, مولا میرے گناہ, اسی لیے بول رہا کثرت سے استغفار کرو, کثرت سے سوری بولو. سوری بولو گے گناہ معاف ہوں گے تو تمہارا مقام وادی السلام ہی میں رہے گا. لیکن 5 گناہ اتنے کامن. پہلا گناہ جو بتایا کہ میرے ماں باپ, میرے ماں اور میری باپ بوڑھے تھے, اولڈ تھے, میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا, میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. I used to go every month, جا کے سلام کر لیتے. ماں بولتی تھی بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے, بولتا تھا نہیں ماں, میں کسی کا پریشر وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ ساتھ ہی رہتا تھا. ہمیشہ میں دنیا بھر میں, پوری دنیا میں یہ جملے بولتا ہوں. جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو کاؤنسلنگ اگر موقع ملا کرنے کا, یا ممبر سے بولتا ہوں کہ یہ لڑکی کو بولتا ہوں کہ یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے کہ تم جاؤ شادی کر کے جاؤ گھر کو, 6 مہینے کے اندر اپنے ہسبینڈ کو لے کے الگ ہو جاؤ. یہ کبھی نہیں کرنا. یہ تمہاری ماں کا, تمہاری مدر ان لا کا جو رحمت کا شیڈ ہے تمہارے شوہر کے اوپر, تم اس شیڈ سے اپنے شوہر کو الگ کر رہے. پھر تم پوری زندگی اسٹرگل کرو رزق کے لیے, پوری لائف اپنی اسٹرگل کرو رزق کے لیے. اگر بوڑھی ماں یہ کہے کہ بیٹا پلیز اسٹے ود می اور آئی وانٹ ٹو اسٹے ود یو, لازم ہے, مسٹ ہے. یہ وہ ماں ہے جس نے تم کو بچپنے میں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے دنیا میں لایا. یہ وہ ماں ہے جس نے مولا حسین کی محبت ہمارے دلوں میں دی. میری لڑکیوں کو میں یہی ریکویسٹ کر رہا, ہمیشہ یہ بولتا کتنے سال زندہ رہے گی تمہاری مدر ان لا؟ 10 سال 15 سال, اس پر چلی جائے گی. پھر تم, اللہ پھر تم کو بیٹا دے گا, تم کو یہ تکلیف دے گا بعد میں. اس نے کہا آنیسٹی الگ ہے, ایمانداری باہر ہے, گھر کے اندر کیا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں.
وہ ماں باپ کو چھوڑ دیا مطلب مہینے میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں جا کے ماں باپ سے مل رہا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو خالی 2 منٹ میرے یوتھ کو بول رہا، لک ایٹ می، ادھر ادھر مت دیکھو۔ اگر تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے تو خالی اگر ماں کو تم 5 منٹ ایسا دیکھتے رہو، جس ان کو سٹیئر کرو، ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالو، ماں ہو باپ ہو دونوں ایک، 5 منٹ دیکھو گے، وہ 5 منٹ اللہ تمہارے اوپر اپنی مکمل رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت، امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ماں کے چہرے کو جب تم دیکھو، جب تم سٹیئر کرو ماں کو، تو غصے سے نہیں کرنا، پیار سے کرنا، رحمت سے کرنا، محبت سے کرنا۔ ماں کا ہاتھ لے کے سر پہ رکھ لو، بیماریوں سے بچو گے۔ شک مت کرو، اس لیے اور ہر پرابلم کو ماں سے شیئر کر کے بولو، ماں یو پرے فار می۔ کربلا نس ہے کربلا۔ مولا حسین چاہتے تو شہزادے علی اکبر واپس آ سکتے تھے۔ حسین نے عاشورے کے دن کیا کہا کہ لیلا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، تم دعا کرو۔ امام کون ہے؟ امام حجت خدا ہے، فرزند زہرا ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے حسین، امام زمانہ اس دور کا۔ کیا شہزادہ واپس نہیں آ سکتا تھا؟ مولا نے کربلا میں ہم کو درس دیا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے تم لوگ؟ ماں جیسی پرسنالٹی اگر تمہارے گھر میں، میں تو ہمیشہ بولتا ہوں، ماں جیسی پرسنالٹی، ماں باپ جیسی پرسنالٹی اگر تمہارے گھر میں، میں یوتھ کو بول رہا یہ باتیں، اور تم پریشان ہو کیسے ہو؟ مولا حسین نے کہا کہ ماں کی دعا آسمان پہ جاتی، دعا قبول ہوتی۔ اب کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ماں اگر کہہ دے کہ اللہ تو اس کو معاف کر دیتا، اللہ معاف کر دیتا۔ ماں یہ کہہ دے کہ بھئی اللہ میرے بچے کی برزخ پہ رحمتوں کو نازل کر دے تو اللہ رحمتوں کو نازل کر دے۔ اب ماں کو کیا سمجھے؟ ماں کی اتنی بڑی پرسنالٹی، اب بس آخری جملے ورنہ پوری مدیس ماں پہ پڑھو، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے ماں باپ کی کہ مرنے کے بعد برمنگھم گریو یارڈ میں سیمیٹری میں جاؤ، ماں کے پاس کوئی پرابلم ہے، ہر دعا کے لیے کہا گیا آپ آؤ مولا حسین سے یا مانگو، مولا عباس سے یا مانگو، ممبر پہ جا کے مانگو، اس کے بعد ماں کے پاس جاؤ، ماں کے پینتھی بیٹھو، پیروں کے پاس، باپ کے سرانے بیٹھو اور بیٹھ کر ہاتھ رکھ کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اور یہ میری ماں کا واسطہ۔ ماں خاکی ہے، ہم خاکی ہے، لیکن ان کے واسطے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے، میں بار بار بول رہا۔ تو اس نے کہا کہ پہلا میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات سنو گے، یہ کہا کہ میری ماں نے، پلیز غور سے سنو، وچ از ویری کامن، کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تو یہی رہے میرے پاس، تو میں نے اپنی آواز کو، اپنی وائس کو ریز کیا تھا، تھوڑی سی ریز کیا، وائس کو تھوڑی سی ریز کیا، اور کہا کہ ماں یو ڈونٹ نو، میں نہیں رہ سکتا، میرے بچے نہیں رہ سکتے۔ یہ آنسر کرنا ماں باپ کو، وائس کو ریز کرنا، آج وچ از ویری کامن ان آور کمیونٹی، کتنا کامن ہے۔ ہم اسٹریٹ بول دیتے ماں یو ڈونٹ نو، تو تیرا زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے، بدنصیب ہے۔ ایک جملہ میں سنو، ساری عبادتیں ایک طرف، ماں باپ کی رضا ایک طرف۔ یو نو رضا، ماں باپ کی رضا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تم عبادتیں کرتے جاؤ، منہ کے بل پھینک دیے جاؤ گے۔ اس لیے کہ اگر تم سجدہ کر رہے، اگر تم یہ شب اربعین میں آ رہے، اربعین کی مجلس میں آ رہے، جسٹ بیکاز آف یور مدر اینڈ جسٹ بیکاز آف یور فادر، تمہارے باپ نے حلال کھلایا، ماں نے حلال طریقے سے دنیا میں تم کو لایا، جس کی وجہ سے علی کی محبت تمہارے دلوں میں آئی، تو اس کی برزخ کیا حال ہو گیا؟ اب میں یہ بول رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے گناہ کیسے کتنے ہیں، میرا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے بول رہا ہوں کہ برزخ کی تیاری کرو، برزخ کی تیاری کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک ایسا تھا۔ تیسرا گناہ یہ تھا کہ یہ
اپنے سگے بھائی کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے. غلطی اس کی نہیں تھی, غلطی اس کے بھائی کی تھی. کہتا ہے کہ میری غلطی نہیں تھی, غلطی میرے بھائی کی تھی. لیکن وہ مجھے کئی مرتبہ آ کے اس نے سوری بولا. I said no, I'm not going to accept your sorry. اور میں نے اس کو معاف نہیں کیا. اللہ نے کہا تم میرے بندے کو معاف نہیں کرا تو then how can you expect from me؟ یہ کتنا کامن ہے. غریب آگے بول رہا سر آئی ایم سوری, آپ بولتے نو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اس نے اپنے بھائی سے ریلیشن شپ کو بریک کر دیا تھا. آج نہیں ہے ہمارے پاس. میں بار بار بول رہا یہ بات. گناہان کبیرہ شہید دستے غیب شیرازی کی کتاب انگلش میں بھی ہے, اس میں جا کے چیک کر لو. 7 گناہ بتائے. نماز کا گناہ بعد میں بتایا انہوں نے, ریلیشن شپ کو بریک کرنے کا گناہ پہلے بتایا. پلیز کم از کم یہ 40 میں ابھی بھی موقع ہے. کل کی رات ہے. مولا حسین کو بہترین گفٹ دے دو. اگر اف بول رہا اگر کسی کے تعلقات نہیں, عورتوں کو بھی بول رہا یو کم فارورڈ, یو پش یور ہسبینڈ. بچوں کو بول رہا تم ریولیوشن لاؤ, تم انقلاب لاؤ. اپنی ماں سے بات کرو, اپنے ڈیڈ سے بات کرو. پورے یوتھ کو بولو, لڑکا لڑکیوں کو, یو جسٹ ٹاک ٹو یور پیرنٹس اور بولو نو دس از رانگ, وی ہیو ٹو میٹ, ہم کو ملنا ہے. بچے پش کریں گے تو ماں باپ ضرور سن لیں گے. یہ ایک ریولیوشن لا برمنگھم میں. میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ جہاں جو سن رہا مجھے, یہ وہ گناہ ہے جو برزخ میں تم کو سب سے زیادہ پرابلم کرے گا. تمہاری ساری ایک چیز یاد رکھو. اب آپ کے دماغ میں کوئی سوال اگر آ رہا کہ اتنا نیک آدمی تھا پھر یہ گناہ کیسے ہوئے, ارے بابا پبلک بول رہی تھی یہ آنےسٹ ہے. مجمع بول رہا تھا یہ آنےسٹ, اور آنےسٹ تھا. ہی واز ویری آنےسٹ, ویری ویری آنےسٹ. آنےسٹی الگ چیز ہے, گھر کا ماحول الگ ہے. گناہ الگ ہے, آنےسٹی الگ ہے. وہ ہی واز ویری آنےسٹ پرسن. لیکن یہ صحیح گناہ ہو رہا. شیطان تو سب کے لگا ہوا ہے, شیطان کرا رہا گناہ. شیطان کو اچھا لگ رہا ہے یہ بندہ آنےسٹ ہے, اس کی تو ڈیفیٹ ہے. شیطان کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ بندہ آنےسٹ ہو جائے, ہم آنےسٹ ہو جائے برمنگھم میں. اس کی ڈیفیٹ ہے. اب وہ آپ کو دوسرے ایک طریقے سے آپ کے گناہوں کو گناہ کرواتا ہے آپ سے. ایک چیز یاد رکھو, ابھی گھبراؤ مت کہ شیطان میرے پاس نہیں آئے گا بیکاز آئی ایم ویری پائس. نو, ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟ آپ بول رہے ہو جائے گا ریٹائرڈ. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے پھر آپ ریلیکس ہو جاؤ. اس کا وعدہ ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا. صراط مستقیم کسی اور کا راستہ نہیں ہے, میرے مولا علی علیہ السلام کا راستہ ہے. شیطان شیعوں کے پاس آتا ہے, ہی از ناٹ اسٹوپڈ, دوسروں کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے وہ لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں.